یا سید الزہراء بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانکت الرجاء وزاکت العرض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یوم اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلی علی محمد وآل محمد وعجل فی آل محمد ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین ازہر اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا حاضر الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بلند ترین صلوات دسویں مولا اپنے خطبۃ النجاہ میں ارشاد فرماتے کہ جب تم ہم پر ہمارے آباء و اجداد پر اور ہماری اولاد پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود ہماری ذوات پر نہیں ہوتا بلکہ تم اپنی ماؤں کی طہارت کا اعلان کرتے ہو اعلان ایسا نہیں ہوتا اعلان بلند ہوتا ہے جتنی قوت ہے اتنی صلوات پڑھتے ہیں سب سے پہلے آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند علم سجا کی کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے وہ فلسفہ کی باتیں ہیں فلسفی جانتے ہیں کہ ذات کون ہے بسم اللہ اور صفات کون ہے مجھے تو علم نہیں ہے شافی مر گیا اسے پتہ نہیں چلا مجھے کیسے پتہ چل جائے گا ذات کیا ہے صفات کیا ہے مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ جب تک بطول کے بیٹوں کی نالین کے تلموں سے مس ہونے والی مٹی
जमीन के नीचे ना हो अल्लाह तो सजदा नहीं हो। अजीज है भाई है छोटा और बहुत बड़े जाकिर मलिक साजिद का बेटा ज़ैद साजिद भी मौजूद है। इसके लिए मेरी खास दुआ है कि अल्लाह इसे सिर्फ जाकिर बनने की तौफीक दे। सिर्फ अजीज मैं इसमें काफी समझ मेंबर है, मेंबर के अपने आदाब तहजीब मेंबर किसी भी सूरत नहीं भूलना चाहिए। जियो जियो सैयद जियो जियो सारे अच्छे बैठे वाले लहजे अपने अपने रंग अपने अपने सभी खूबसूरत पड़े। उसका खास नहीं शीयत का एक कायदा है, एक कानून है, वो हमने अपने आइमा से सीखा। हम इमाम उसे नहीं मानते जिसे हमने बनाया हो, इमाम हम उसे मानते हैं जिसने हमें बनाया। क्या बात है। बहुत ज्यादा बात की मुझे हवस नहीं है, आप बहुत ज्यादा बोले। वक्त भी ऐसा है कि कुछ अफराद अभी लंगर करके आए, कुछ ने जाके करने लंगर से पहले भी बोलना बड़ा मुश्किल होता है, लंगर के बाद भी बोलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं उन बंदों से बात नहीं कर रहा जो लंगर के इंतजार में हैं और उनको समझ नहीं आएगी जो लंगर के खुमार में हैं। एक दो बंदे मैंने सोए हुए देखी हैं, लंगर उन्होंने किया है, इतना ही करना चाहिए जिससे गुजारा हो जाए। लंगर का खुमार ज्यादा हो जाए तो फिर हुसैन के लंगर में तासीर इतनी ज्यादा है कि कभी कभी आंख जन्नत में जाके खुलती है। इसलिए जरूरी है कि मजलिस अदा का जो इश्तिहार है ना, जाफरी साहब मजलिस अदा पे एहतियात जरूरी इसलिए है कि ये दावतनामा जो हम छपवाते हैं, जो इश्तिहार है, ये बात और से सुनिए, इस पे इस पे हमने कहीं नहीं लिखा कि ये मजलिस शियों के लिए लिखा गया। ये अल्लाह की कायनात में वाहिद दावतनामा है जिसमें तखसीस नहीं कि कौन आए कौन ना आए। हर उस बंदे को दावत है जो ये समझता है कि अल्लाह ने मुझे बेटी दी है और बेटी की तमीज करते हुए मैं हुसैन का मकरूज हूं, लिहाजा मजलिस में जाना चाहता हूं। अब इसमें कहीं कोई तखसीस कोई तफरीक नहीं वो आए और वो ना आए। आज तो तलाशी भी नहीं हो रही और जिन मजालिस में सिक्योरिटी सख्त होती है उनके दरवाजों पर भी जो बच्चे जो जवान खड़े होते हैं वो जेबों की तलाशी लेते हैं, अकीदों की नहीं।
کا ماحول پکڑ کے انگلی کو غدیر میں لے جاتا. اس لیے احتیاط ضروری ہے کہ کیا کہنا ہے کیسے پہنچانا ہے. اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. سارے آئیں, سبھی آئیں, ماحول ایسا پیدا ہو جائے, اللہ کرے ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے لگے, کفر کے فتوے بند ہو جائیں, اور کسی کو جہنمی کہنا بھی نہیں چاہیے. بہت اچھا. جو سامنے بیٹھے کسی کو دوستی کہنا بھی نہیں چاہیے کہ فلاں جہنمی ہے, فلاں جہنمی ہے, فلاں جہنمی ہے, فلاں جہنمی ہے. کوئی پتہ نہیں ہوتا 2 محرم کو بندہ جہنمی ہوتا ہے, 10ویں رات کو حسین پکڑ کے علیہ السلام بنا دے. پاکستان میں سب سے بڑے ذاکر صدقے. میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں. دارالدین میں نے اتنی دے سکتا چھیننے کی مجھے عادت نہیں. شعر میں نے چل کر کے نہیں پڑھا, ادھر ادھر جا کے نہیں پڑھا, اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے مجھے شعر پڑھنا. جنہیں ذوق ہو شعر کا وہ شعر قبول کر لیں. میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں, اس سے تعین کروں گا کہ دوسرا مصرع کہاں رکھ کے پڑھوں. اس کی توبہ نے یقین بخشا ہے بخشش کا ہمیں. بھائی کیا بات ہے آپ نے, سب میرے بات سننا. اس کی توبہ نے یقین بخشا ہے بخشش کا ہمیں. یہ دنیا شعر پسند آئے تو دعا دل سے نکلنا چاہیے. اس کی توبہ نے یقین بخشا ہے بخشش کا ہمیں, اور کا احسان گناہگاروں سے اترے گا نہیں. بڑی احتیاط چاہیے. صدقے. ہمارے اپنے گھر میں کافی سب آ جائیں, آپ جگہ بھی پڑی ہے, ممبر پہ بھی جگہ پڑی ہے, رستہ بھی ہے, سلوات پڑھے بلند آواز سے. سید آنا ہے, فاطمی سید ہے. آئیے آئیے آئیے, جناب قبلہ فراز ہے فاطمی سے. آئیے لاکری زیادہ ہو گئے بات اور بہت ایک ہی کا فضیلت کا کہنا مجھے اجازت دیں گے آپ کو. میں کہہ رہا ہوں 2 فکر مسائل بھی پڑھیں. فضائل میں بادشاہ کے نہیں سنا سکتا اتنے مختصر سے وقت میں کہ فضائل پڑھنے کو ہوتے ہیں. کیا پڑھوں, ان کی سخاوت پڑھوں, ان کا عدل پڑھوں, ان کی شجاعت پڑھوں, ان کا کرم پڑھوں. بندوں نے الزام لگا رکھا ہے کہ ان کے گھر میں فاقے تھے, ہے نا, سب کھا گیا. بول کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے, میں بول بنا میں بول چھوڑ جاؤں. ان کے گھر میں فاقے تھے. یہ جو بندہ لکھ رہا ہے, یہ جو بول رہا ہے کہ آل محمد کے گھر میں فاقے تھے, میں اسے چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر ان کے گھر میں فاقے تھے تو مجھے وہ سوال ہی دکھا جو ان کے گھر سے خالی گیا. بہت اچھا, اس گھر میں فاقے ہو, اس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, بندے اس گھر میں مانگنے جاتے. بھائی جان
باتوں میں سے ایک بات تجھے ماننا پڑے گی، یا یہ مان کے علی کے گھر میں فاقے نہیں تھے، یا پھر یہ مان کے کھاتے نہیں تھے۔ جو آپ ہاتھ اٹھا رہے انہیں سلام ہے میرا۔ جتنے بھی سوالی آئے ایک فکرہ فضیلت کا، اس کے بعد مختصر ہے، جتنے سوالی آئے علی کے دروازے، ایک سوالی آ گیا بادشاہ کے دروازے، صدقے جہاں دروازہ ہوتا تھا وہاں سوالی پہنچ جاتا۔ صدقے آپ یہ ایسے ہونے میں بولنے والوں کو جہاں دروازہ ہوتا تھا وہاں سوالی پہنچ جاتے۔ سوالی آ گیا اور سوالی نے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر روٹی دے؟ صدقے 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 اب کسی کے عقیدے میں شیشہ دھڑک جائے تو میں معافی کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن میں فقہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی مانگا ہے اللہ سے اسے دیا علی نے ہے۔ شاباش شاباش۔ ہاں کوئی ہے صدقے جو اللہ کے نام پر سوال کس نے سنا؟ پتر میرا دیکھ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب قمر صدقے صدقے اللہ نے بولی یہ لگنا کرنا آ رہے ہیں میں وہ نہیں یارا حیدری نابینا سوالی اندھا بھکاری، اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ روٹی دے؟ سوال سنا جناب قمر نے، توجہ توجہ، اور کہا مولا سے، مولا نابینا روٹی مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب قمر پرانے نوکر ہیں، آپ کو ایک روٹی دینے کی بھی اجازت نہیں، کہا کائنات دینے کی اجازت ہے۔ میں نے کہا پھر ایک روٹی کا علی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمانے لگے کائنات کو سمجھا رہا ہوں، علی کی اجازت نہ ہو تو ایک روٹی بھی حرام ہے۔ آج بھائی اٹھے ہوئے ہاتھ سے آمد رہے، جھکا ہوا سر نہیں چاہیے، مجھے اٹھا ہوا سر چاہیے۔ میں کہ بولو اے علی، اور یہ روٹی مانگ رہا تھا، نابینا بھکاری ہے، روٹی مانگ، فرمایا دے دے، پیچھے پتر کی ہے، بسم اللہ بسم اللہ مولا روٹی مانگ رہا ہے، نابینا ہے، فرمایا دے دے۔ سرکار میں دے دیتا لیکن وہ مسئلہ ہے روٹی دسترخوان میں، صدقے 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 فرمایا دسترخوان دے۔ واہ 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 بادشاہ میں تو دسترخوان ہی دے دیتا لیکن مسئلہ اس سے بھی آگے دسترخوان سامان میں، فرمایا سامان دے دے۔ سرکار میں نے تو سامان ہی دے دینا تھا، وہ سامان اونٹ پہ ہے۔ بادشاہ نے فرمایا تو اونٹ دے دے۔ سرکار آپ کا نوکر ہوں، اونٹ ہی دے دیتا لیکن اونٹ اکیلا نہیں، کتار میں ہے۔ اور اللہ پینے والوں مجلس میں ہے ہی نہیں
کے ہاتھ. یہ صرف خیرات نہیں دیتے, ہاں پہلے کشکول دیتے ہیں, پھر خیرات دیتے ہیں, پھر بانٹنے کا حق دیتے ہیں. جہاں تیرا دل چاہے تو روٹی بانٹ, اگر دل چاہے تو بغداد کی گلیوں میں بیٹھ کے مٹی کی جنت بانٹ. جب جہاں کسی نے بھی ان سے مانگا انہوں نے بخشا. نہ رنگ دیکھتے ہیں, نہ نسل دیکھتے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ نہ مذہب دیکھتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. پرانا میرا ایک فکر ہے, مجھے سننے والے میرا مستقل سامنے جانتا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. سفیر عباس حسین اس کریم کو کہتے ہیں جو 13 سر میں چلنے کے بعد بھی شبر کا رزق بند نہیں کرتا. مسائب کے تو بہت بڑا نام موجود ہے, وہ آپ کو زیادہ مسائب سنیں بسم اللہ بسم اللہ. کیونکہ مسائب تھوڑے ہیں نہیں. مسائب تھوڑے ہیں نہیں, جو بندے کہتے ہیں نا مسائب تھوڑا پڑا, وہ غلطی پر. اور بس یہ فکرہ میں ہم یہ کروں گے, بتاؤ مسائب کتنے. جتنے باپ کے فضائل ہیں اتنے بیٹی کے دکھ ہیں. میں پڑھ گیا ہوں, آپ کیا سن گئے؟ چھوڑ دیا ہوں فضائل اس لیے 2-4 آنسو میرے آئے. سال بعد حاجی مجلس کرواتا ہے, لوگ کراتے ہوں گے لیکن جو بندے کرواتے ہیں ان کی سال بعد. میں بیٹیوں بہنوں سے معافی مانگ کے مالک تمہارے پردے سلامت رکھے. پہلا فکرہ مسائب کا کہنے داروں, 84 بچے تھے سادات کے, لیکن شبر صرف سکینہ کو مارتا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, میرا حصہ خیرات میں ہوئی. کافی صاحب جو بندے ابھی ہائے نہیں کر سکتے, یا میں کسی کے میرے لفظ کسی کے آنسو کے رستے پر رکاوٹ بن گئے جی, ملک مشرق کیوں مارتا تھا؟ میں بتاؤں 2 وجوہات بتاؤں. حسین اپنی بیٹی کو سکینہ کہتے تھے اور مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے تھے. میں نے سوتی ہونے کے سلامت میں وہ زبانیں جن کی زبان سے نکلو گے لفظوں سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آتے. دوسری وجہ بتاؤں, دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر قاتل چاہتا ہے کہ قتل کا گواہ بن جائے. یہی اصل کے لیے غور کر رہے ہیں. ہر قاتل چاہتا ہے قتل کا گواہ بن جائے. بابا کے سر پہ پہلی, بابا کی گردن پہ پہلی ضرب لگنے سے زخمی ہونا شروع ہوئی. یہ ساری آپ مسائل پہ محنت کرتے ہیں, میرے فکرے میں دیکھیے نقشہ تو مجھے بتائیے. پہلی ضرب لگنے سے پہلے زخمی ہوئی اور زندان میں باپ کا
رسا جھولی میں آنے تک زخمی ہوتی ہے. کئی مسائل کیا بڑی زخمی تھی شبیر کی لاڈلی. سر زخمی تھا. تھکنا نہ یار. مجلس رونے کے لیے ہوتی ہے, ہنسنے کے لیے نہیں ہوتی. ہمیں تو جشن میں بھی رونا چاہیے کیونکہ ہمارا امام پردہ غیب میں خون رو رہا ہے. یہ سب ہے انہوں نے زیادہ سے زیادہ مسائل پڑے ذاکرین. اور جب تمہارے آنسو رخساروں پہ آ جائے گا پھر اس کے آنے کی دعا مانگا. جس نے آگے پوچھنا ہے کہ دادا کی حویلی میں نہ چلنے والی 9 میل پیدل کیوں چلی. سید عبد السلام میں زخم پڑ رہا تھا شہزادی کے. سر زخمی, گلا زخمی, کان زخمی, ہاتھ زخمی, پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. تم نے سنا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. پھر پیروں کے تلووں سے جلد اڑ گئی تھی. ایک زخم پڑھ رہا ہوں, مقتل پڑھنے والے سبیر عباس میری تائید کریں گے. شہزادی کے ہونٹ زخمی تھے. سوال کرنا کیوں زخمی تھے؟ بیٹیوں سے پوچھ لینا کہ جب کسی بھائی کے پیر میں کانٹا چھپ جائے نا تو بہن کا دل ہوتا ہے کہ ماں سے پہلے, برجائی سے پہلے یہ کانٹا میں اپنے ہاتھ سے نکالوں. حافظ آباد کے درد مند مومن مجھے بتا کہ وہ بہن بھائی کے پیر سے کانٹے کیسے نکالتی ہوگی جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے. سید السلام فقیر آباد آپ کے والے بڑا تو نہیں کہ یہ ہو گیا. سجاد یوں پاؤں رکھ کے بیٹھتے تھے. شہزادی کی نظر پڑتی تھی بھائی کے پیروں میں چھپے ہوئے کانٹے. جی بسم اللہ. سبیر عباس کہہ رہے ہیں کہ تو صرف بدن کے ساتھ پڑھ رہا ہے, کچھ جگر کے ساتھ. جب شیر شہزادی کو مارتا تھا تو سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا. بابا جی میں نے خود پڑھا, سجاد پوچھنے لگتے کہ تکلیف تو نہیں ہوئی. سجاد سے پہلے سکینہ پوچھ لیتی, سجاد توق سے گلے میں درد تو نہیں ہوتا؟ سید السلام ہمارے نواب فکر بڑی پیاری بات, بڑی زخمی تھی, بہت زخمی تھی شہزادی. پہلی ضرب چلی, میں پھر کہہ رہا ہوں, آدم چلے گئے, بیٹی کھڑی ہوئی. کیا فکر پڑے ہوئے, جلدی نہیں کرنا, میں سمجھاؤں گا. پہلی ضرب چلی, آدم چلے گئے, بیٹی کھڑی ہوئی. دوسری چلی, ادریس چلے گئے, بیٹی کھڑی ہوئی. تیسری ضرب چلی, نوح چلے گئے, بیٹی کھڑی ہوئی. چوتھی ضرب چلی, یعقوب اور یوسف چلے گئے, بیٹی کھڑی ہوئی. پانچویں ضرب چلی, داؤد سلیمان چلے گئے, بیٹی کھڑی ہوئی. چھٹی ضرب چلی, زکریا یحییٰ چلے گئے, بیٹی کھڑی ہوئی. جب ساتویں ضرب چلی نا پھر ابراہیم نے کہا حاجرہ چلی یہ اور ہے, اب اور ہے. آٹھویں ضرب نہیں چل رہی, میں بہت جلدی کر رہا ہوں. جب ناویں ضرب چلی نا, بار بار گرنے والی بیٹی اب کھڑی نہیں رہی, اب فرات کے کنارے کنارے چلی. پتہ نہیں کون سا ہوتا ہے جس کی ہائے نہ نکلے. بابا ذریت سے فرات کے کنارے کنارے چلتی وہاں پہ آئی جہاں 34 سال کا رب وفا بازو کٹوا کے پڑا تھا. آگے چاچا کے سینے پہ سر رکھ کے کہتی ہے, چاچا عباس شبر تیرے بھائی کو بڑا مارا. جو بندہ یار ابھی بھی ہائے نہیں کر سکا, تیاری کر رہا ہے. تھوڑی تیاری کرنا میں کہ میرا مسائل تھا. 13ویں ضرب چل گئی جب شہزادی واپس آئی. میں پھر کہہ رہا ہوں, جب شہزادی واپس آئی تو 13ویں ضرب چل گئی. اشارہ میں کیے نہیں کرتا, مجھے توہین لگتی. جب شہزادی واپس آئی, فراز شاہ جی میں اشارہ نہیں کروں,
پڑھوں کیا پڑھوں کیسے پڑھوں کسے بتاؤں اشارہ کر نہیں سکتا شبر میں حسین کا سر پکڑا کچھ ایسے کہ بیٹی کو جھولی پھیلانا پڑ گیا شاباش یاد انہوں نے بیٹھ کیا آواز دے کے کہتی ہے میری جھولی میں رکھ دے خیمے میں نہیں لے جاؤں گی جہاں تو کہے گا نا میں وہی چھوڑاؤں گی لائن ہستا ہوا چلا گیا میں لیکن یہ مسکراہٹا سی تھی گھبرایا ہوا قاتل بھی چلا گیا مطمئن اور زخمی بیٹی بھی پلٹ آئی 70 قدم پہ آ گئی بس آخری جملہ 70 قدم پہ پھوپھی کھڑی تھی پھوپھی نے زخمی بتیجی کو اٹھایا سکینہ تو بڑی زخمی ہو گئی شیبر نے مارا پھوپھی مجھے کیا مارنا تھا جتنا اس نے میرے بابا کو مارا میں تیری رائے پہ قربان کروا اپنی ساری کائنات یاد حسین جان کا بیوی اٹھا کے لے آئی بس آخری فکرہ شام ہو گئی خیمے بجھ گئے اب سب بات معلوم میں نے کیا کہا میں نے کیا کہا خیمے بجھ گئے رات ڈھل گئی اشرف سال کٹ گئے نیزوں پہ سوار ہو 72 پورے ہو گئے رات ڈھلنے کے بعد اور کی بیوہ پانی لے کے کچھ نے مشکیزہ لکھا کچھ نے مٹکا لکھا لاکھ کی شہزادی کے سامنے رکھا نہیں لفظ بدل دو اگر تو رونا چاہے تو اور کی بیوہ نے 5 دن کی پیاسی ساکی کوثر کی بیٹی کے ساتھ ہے پانی کا مٹکا رکھا شہزادی نے پہلا جام بھرا 84 بچے جمع ہوئے بی بی آواز دے کے سارے بچوں سے 84 یتیموں سے پوچھتی پہلے کون پیے گا پہلے کون پیے گا بابا جی میں بعد میں پر پہ کروں بشارت یہ دے رہا ہوں اس پہ ہاتھ آ میرے ہر بچے نے کہا سیدہ پہلے سکینہ یار میں کیا پڑھوں تو میں کیسے سمجھاؤں ہر بچے نے کہا سیدہ پہلے سکینہ پہلے سکینہ پہلے سکینہ شہزادی آواز دے کے کہتی تمہیں اتنا پیارے سکینہ سے یہ سارے سکینہ کا نام کیوں لے رہے ہو مسلم بن عقیل کی بیٹی حمیدہ آگے بڑھ کے کہتی ہے سیدہ کیوں نام نہ لے اس نے ہماری پیاس کے لیے اپنا چاچا دیا یا جو نامی ہائے نہیں کر سکے اس نے ہماری پیاس کے لیے اپنا چاچا دیا شہزادی نے پانی کا جام بھر کے بس آخری فکر ہے شہزادی نے پانی کا جام بھر کے شہزادی سکینہ کو دیا جب جام پانی کا سامنے آیا ہاتھ ہو گئی یار کیا مسئلہ ہے جب پانی کا جام سامنے آیا سیدہ سکینہ آواز دے کے کہتی تو بھی پہلے آپ نہیں آ 3 سال کی بچی 5 دن کی پیاس پھوپھی پہلے آپ کی ہے فرمایا نہیں سکینہ پہلے آپ نہیں کہ پہلے آپ فرمایا نہیں سکینہ پہلے چھوٹے ہوتے اب سر جھکا کے رولے سر اٹھا کے رولے شرما کے رولے آئے کر کے رولے سکینہ پہلے چھوٹے پھوپھی کیا فرمایا میں پہلے چھوٹے فرمایا بھائی مجھے شہزادی نے پانی کا جام لیا سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی اٹھ کے پلٹی شبیر کی بہن شریکت الحسین شہزادی آواز دے کے کہتی سکینہ کہاں چلی عرض کی پھوپھی آپ نے فرمایا نہیں پہلے چھوٹے پیتے ہیں ایک مجھ سے بھی چھوٹا تھا